صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 طرح کے لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جن کو رات کو نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جس کے پاس بہت سارا مال و دولت ہو اور وہ کسی پر بھروسہ نہ کرتا ہو۔ تاریخ کے دور میں ایک سے بڑھ کر ایک شخص کی زندگی کی قسمت کا چمکتا ہوا ستارہ اس دنیا میں نمودار ہوا۔ دولت کے نشے میں اس نے اپنی راتوں کی نیند کو خراب کیا اور ایک دن گردش کے تھپیڑے میں وقت کے ساتھ ساتھ مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے بعد بھی حسرت انسان اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں کہ دولت کا انبار کھڑا کرنے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے ہوئے نظر آئے، ورنہ دولت نے زیادہ تر لوگوں کا دماغ خراب ہی کیا ہے۔ اور اس کے بعد انسان غرور کا شکار ہوا، اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ انسان کی زندگی کی دراز رسی کو کھینچ کر نشان عبرت بنا کر چھوڑ دیتا ہے، جس کی سب سے عبرت انگیز نشانی فرعون کی ہے، جس کے خزانے کی شہرت جرب المل بن چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مال و دولت میں کامیابی رکھی ہوتی، قارون، حامان، نمرود، شداد، یہ سب اپنے وقت کے بڑے بادشاہ تھے اور یہ سب کامیاب ہو گئے ہوتے، مگر آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں اور دینے کو کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین حقیقت بھوک ہے، جو بدذات شے ہے۔ انسان، چرندے پرندے یا یہ ساری مخلوق بھوک کے سامنے سب بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ موجودہ حالت کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہمارے پاس پڑوس میں کوئی بھوکا نہ رہنے پائے، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کی مدد کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ یا اس کا قرض ادا کرو۔ نمبر 3، جس شخص کا ارادہ قتل کرنے کا ہو اسے اچھی طرح نیند نہیں آتی۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر کسی کا قتل کرنے کا ارادہ کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اللہ اپنا غضب اور لعنت اس کے اوپر نازل کرے گا، اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے حکم لکھ دیا تھا، جب کوئی کسی کا قتل کرے اور وہ بدلہ اس کی جان لینے کے لیے اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے ہو، تو یہ ایک ایسا ظلم ہے جس نے تمام انسانیت کو قتل کیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو وہ ایسا ہے کہ مانو اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک قتل پر پورے انسانیت کے قتل کے برابر ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسانیت کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ لہذا قتل ناحق کا ارتکاب کسی کے بھی خلاف کیا گیا ہو تو تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ظلم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 4، وہ انسان جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کی ہوں اور لوگوں پر بہت سے جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے جھوٹا الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے کیے کے مطابق عذاب پا لے گا۔ جو مسلمان کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے اس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنمیوں کی خون اور پیپ جمع ہونے والے مقام میں تب تک رکھے گا جب تک اپنے الزام کے مطابق سزا نہ پالے، اور یہ خون اور پیپ جہنم میں زناکار عورتوں کا اور مردوں کا ہوگا۔ اور یہ سوچنے والی بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں تمام اسلام کے دشمنوں کو ڈال دیں گے، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی اس میں سے نکل ہی نہیں پائیں گے۔ دنیا میں جو آج چند دن کی خوشیاں ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور ایک ایمان والے کو اللہ تعالیٰ اگر وہ گنہگار ہے تو اس کے بھگتان کے بعد جنت میں ڈال دیں گے، اور پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ دوستو، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی آسان نہیں ہوتی، اس سے جدائی کا احساس دنیا کو برباد کر دیتا ہے اور آپ کی راتوں کی نیند اڑا سکتا ہے۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو اسے چاہیے کہ اللہ کی ذات سے محبت کرے۔ عشق تو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے، جن کو ہم لوگ آج بھول بیٹھے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے نزدیک میری ذات ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں پر سکون بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کو شیئر کر دیں، اور ہماری ویڈیو کو اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔